السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو پاکستان ڈے اسپیشل پروگرام. آج 23 مارچ ہے اور پورے پاکستان میں آج یوم پاکستان کے حوالے سے سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. آج کے دن کی خاصیت یہ ہے کہ اسی شہر میں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پھر اس قرارداد کے بعد پاکستان کو باقاعدہ طور پر بنانے کی جد و جہد کا آغاز ہوا اور بالآخر 14 اگست 1947 میں ہم نے پاکستان کو وجود میں آتے دیکھا. ناظرین، اس پروگرام میں ہم آج بات کریں گے اس دن کی اہمیت کے بارے میں کہ کیا قائد اعظم نے جو ہمارے لیے ایک میسج دیا تھا، ان کا جو ویژن تھا، کیا ہم اس کے مطابق اس پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں، کون سے ایسے عناصر تھے جن کی بیس پہ ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ایک علیحدہ مسلم ریاست چاہیے. تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں آج کے مہمانوں سے. سلمان غنی صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کے تجزیے لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت ہی آرٹیکولیٹڈ اور آن دا پوائنٹ ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امجد عباس مکسی صاحب. آپ پنجاب یونیورسٹی کے اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا. اینڈ وی ہیو سہیب مرغوب صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا تشریف لانے کے لیے. یہ بتائیے کہ آج قرارداد پاکستان منظور ہوئی کہ وہ کون سے عناصر تھے، کون سی ایسی وجوہات تھیں جن کی بیس پہ ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ جب ہم یوم پاکستان کو ڈسکس کریں گے تو 3 فیزز ہیں اس کے. آپ نے پس منظر کی بات کی ہے تو اس میں اسلامیہ نے ہند کی ایک تاریخ ساز جدوجہد تھی کہ ایک وقت میں حضرت قائد اعظم ہندو مسلم میں اتحاد کے علمبردار تھے، اور پھر حضرت اقبال کے کہنے پہ قائد اعظم محمد علی جناح اسلامیہ نے ہند کی انہوں نے لیڈرشپ قبول کی اور چیلنج پاکستان کا حصول تھا. اور آپ نے کہا کہ قائد اعظم جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے یا جس طرح کے مقاصد تھے، کیا ان کی تکمیل ہو سکی؟ دیکھیں، جب میں فیزز کی بات کرتا ہوں، ایک فیز تو ہے جدوجہد کا فیز، جس میں اسلامیہ نے ہند نے ایک تاریخ ساز جدوجہد کی اس ریزولوشن کے بعد جو 1940 کے اندر مینار پاکستان میں. اور یہ ریزولوشن جو ہے یہ اس وقت کے متحدہ بنگال کے چیف منسٹر جو تھے مولوی فضل حق، انہوں نے پیش کی تھی. اس کی تائید جو ہے پنجاب سے ظفر علی خان نے کی تھی، صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب تھے، بلوچستان سے قاضی عیسیٰ جو ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد محترم تھے، انہوں نے کی تھی. جو پہلا فیز تھا وہ تو تھا قربانیوں کی تاریخ رقم کی، اس لیے کہ ایک فیصلہ کر لیا تھا. اور یہ 2 قومی نظریہ تھا کیا؟ دیکھیں، بات یہ کہ وہاں پر ہندوستان کے اندر رہ کے جس طرح ایک تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا ہندو اکثریت کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف، یہ تحریک ان کے اندر سے پیدا ہوئی. اور ایک بات، آپ جب سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، تو آپ کے پاس اگر ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہو تو پھر جدوجہد منظم بھی ہوتی ہے اور نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے. یہ نظریہ پاکستان، اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کے تصور کی بات کرتے ہیں، یہ تصور پاکستان یہ حضرت اقبال نے پیش کیا تھا، اور حضرت اقبال کے کہنے پہ ہی قائد اعظم نے یہ چیلنج قبول کیا تھا اور ان کے کہنے پہ وہ ہندوستان میں واپس آئے. دوسرا فیز تھا قیام پاکستان. قیام پاکستان ممکن بن گیا 14 اگست کو. میرا خیال سب سے بڑا چیلنج جو آج ہے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ ایک طرف یہ یوم تجدید عہد ہے کہ جو عہد ہم نے باندھا تھا، کیا ہم نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا؟ میرا خیال نہیں پہنچایا. دیکھیں، حضرت اقبال اور حضرت قائد اعظم وہ تو ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے وہ مشعل راہ ہو، یہاں پر آئین قانون کی حکمرانی ہو، اور خاص طور پہ جو پاکستان کے ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچنے چاہیے تھے. آج پاکستان کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچے کہ قائد اعظم کی سوچ اور اپروچ اور قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اندر پاکستان کا وجود تو عمل میں آ گیا، لیکن کیا آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب حضرت اقبال نے اور جسے پایہ تکمیل تک قائد اعظم نے پہنچایا تھا؟ میرے خیال ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور آج جب میں یہ کہتا ہوں کہ استحکام پاکستان، دیکھیں استحکام پاکستان ناگزیر ہے، اور استحکام پاکستان میں پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کے میڈیا، سول سوسائٹی، سارے اداروں کو ایک جدوجہد کرنی پڑے گی اسے حقیقی معنوں میں پاکستان بنانے کے لیے. آج کا پاکستان نیوکلیئر پاکستان
پاکستان ہے کہ ایک طرف تو ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے, پاکستانی قوم بڑی باشعور ہے, لہٰذا اب ایک تگ و دو کرنی ہے اور ہمیں ان قرضوں سے نجات حاصل کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. جس دن ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ پاکستان ہوگا حضرت قائد اعظم کا اور حضرت اقبال کا. ڈاکٹر صاحب آپ پہ آتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح خود کانگریس کے ممبر تھے, تو پھر کیا ایسا ہوا, کون سی ایسی کانگریس کی پالیسیز تھیں جن کی بیس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اب کانگریس کو چھوڑ کر اس طرف آنا چاہیے, ایک علیحدہ ملک کی تعمیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے صف اول کے رہنما بھی تھے, اور وہ رہنما جنہوں نے 1916 میں دونوں پارٹیز کو اکٹھا بٹھا کے لکھنؤ کا معاہدہ کروایا, اور اس میں کانگریس نے قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ ایک ٹائم پہ دو پارٹیوں کے ممبر 1913 جو ہے نا کانگریس میں بھی یہ رہے, اور اس کے بعد یہ مسلم لیگ میں بھی 1913 میں شامل ہو چکے تھے. تو قائد اعظم نے ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ جو مسلمانوں کے جائز ترین مطالبات ہیں جس میں ان کی ایک تہائی نمائندگی تھی, جداگانہ انتخاب کا حق تھا, کانگریس بھی اس پہ پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن جب کانگریس نے یہ سپیس کریٹ کی تو قائد اعظم نے ان دونوں پارٹیز کو اکٹھے بٹھایا, معاہدہ کروایا, اور قائد اعظم امن کے ہی دائی تھے, اس لیے ان کو امبیسڈر آف یونٹی خود کانگریس کی لیڈرشپ کی طرف سے ملا, انٹرنیشنلی اس بات کو ریکگنائز کیا. اور یہ سوال اٹھا کہ ایک یونٹی کا جو دائی اور سفیر تھا وہ کیوں ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ لے کے اس کا لمبردار بنا. یہ ایک بہت بڑا آج بھی تاریخ کا ایک سوال ہے. تو اس میں وہی کانگریس جب تک اس طریقے سے اگر اس نے سپیس دی تو قائد اعظم نے بھی وہاں پہ اس کو ایک سیاسی سپیس دی وہاں پہ. لیکن جیسے ہی 1920 کی جب ہم دہائی میں دیکھتے ہیں, جب گاندھی صاحب جب وہ کانگریس کی لیڈرشپ پہ آئے اور انہوں نے ایک شدت پسندانہ پالیسی جب اختیار کی, اور وہی جو وعدے انہوں نے جو 1916 میں لکھنؤ میں کیے تھے مسلمانوں کے ساتھ, انہی وعدوں سے جب وہ پیچھے ہٹے, اور 1928 میں جب ہم نے دیکھا کہ نہرو رپورٹ میں خود کانگریس نے اپنے طے شدہ وعدوں سے مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب دینے کی بھی مخالفت کی, مسلمانوں کو ایک تہائی نشستیں دینے کی مخالفت کی, تو اسی وقت قائد اعظم نے بیسیکلی 1929 میں یہ کہہ دیا جب 14 نکات پیش کیے اور کانگریس نے ان کو ماننے سے انکار کیا, تو قائد اعظم کا ایک مشہور فکرہ ہے کہ دس از پارٹنگ آف دی ویز, کہ اب ہم شاید اکٹھے نہیں چل سکتے. اور اس کے بعد جیسے سلمان غنی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال نے 1930 کا جب خطبہ الہ آباد فرمایا تو وہاں سے ایک ڈائریکشن اور سمت جو ہے نا واضح ہونا شروع ہوئی, اور بہت واضح ہو کے جب 1935 کے آئین کے تحت انتخابات ہوئے اور کانگریس کو 11 میں سے 8 صوبوں میں حکومتیں ملیں, تو پہلے جو کانگریس کہتی تھی نعرہ کہ جی ہم تمام آل انڈیا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ہم بہت اچھے طریقے سے حکومت سنبھالیں گے, تو 11 میں سے 8 صوبوں میں جب کانگریس نے اپنی حکومت سنبھالی اور جس طریقے سے انہوں نے ایک پالیسیز اختیار کی جس سے مسلمانوں میں بہت زیادہ بے یقینی اور عدم تحفظ کا جب وہ شکار ہوئے, یہ وہ ٹائم تھا جب قائد اعظم نے تمام مسلمانوں میں اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا. انہوں نے تمام بر صغیر کا دورہ کیا اور وہاں پہ وہ یہ نتیجہ لے کے آئے کہ اب یہ ٹائم آ چکا ہے. دوسری عالمی جنگ عظیم جب شروع ہوئی 1939 میں, اور قائد اعظم نے یوم نجات منایا, کانگریس منسٹریز نے جب اس سے استعفیٰ دیا, تو اس وقت فیصلہ کیا گیا قائد اعظم کی طرف سے کہ بہت ہی کلیئر کٹ طریقے سے 1940 کی جو قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی, یہ پہلی دفعہ مسلمانان ہند نے بہت ہی واضح طریقے سے اپنے سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کیا کہ ہمیں اب انڈیا کے سیاسی مسئلے کا حل صرف اور صرف ہندوستان کو 2 ملکوں میں تقسیم کرنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے پھر جد و جہد شروع کی. اور پھر قائد اعظم نے ہم نے دیکھا کہ تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کو اپنے ساتھ لیا, انہوں نے علماء کو اپنے ساتھ ملایا, ٹریڈرز کو اپنے ساتھ, نوجوانوں کو اپنا ہراول دستہ بنایا, مشائخ کو اپنے ساتھ, خواتین کو 1937 کے بعد جو اس طرح سیاسی عمل کا حصہ نہیں تھیں انہوں نے ان کو شامل کیا, اور ایک بہت ہی جو ہے نا براڈ بیسڈ ایک کیمپین لانچ کی پاکستان موومنٹ جس کو ہم نے نام دیا. اور اسی وجہ سے ایک معجزہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ 1936 کے جب انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ پنجاب میں صرف 2 سیٹیں حاصل کر سکی. وہی مسلم لیگ 9 سالوں کے عرصے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی پارٹی سامنے بن گئے. تو وہ ایک جد و جہد تھی, وہ ایک تحریک تھی جو قائد اعظم نے جو ہے وہ چلائی, اور یہ اس میں اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوئے. بالکل. سہیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناح نے ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ فیصلہ کیا کہ ناؤ وی ہیو ٹو پارٹ آور ویز. وہاں پر ہندو لیڈرز بھی تھے, انگریز لیڈرز بھی تھے, تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ حضرت قائد اعظم جو اپنے تقسیم کے نقطے پر کوئی تقریباً 3 مرحلے میں پہنچے. پہلا مرحلہ ان کا یہ تھا کہ وہ جو
6 سے بعد جو تقریباً 30 تک رہا کہ وہ یونٹی کے قائل تھے، اور جتنی بھی پرپوزل اس زمانے میں آئیں، کوئی بھی رپورٹ ہو تو قائد اعظم کا رویہ جو بڑا مثبت تھا، مطلب وہ ایکسیپٹنس کی طرف جا رہے تھے تھوڑی بہت ترامیم کے ساتھ، اور ساری کی ساری پرپوزل کی ریجیکشن آئی ہندوؤں کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے آئیں۔ دوسرے مرحلے میں جب خطبہ الہ آباد ہوا 1930 میں، تو اس میں ایک دو قومی نظریہ کی بڑی ایک واضح تقسیم ہو گئی، ریلوے لائن کی طرح آگے دو پٹریوں کی طرح کہ ہندو ہیں اور دوسرے مسلمان ہیں، دونوں کبھی کھٹے نہیں ہو سکتے، جو ہمیں 1947 میں دیکھ لیا۔ اب اس میں بھی مسلمان جو پھر بھی اتنے آگے نہیں گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بالکل ابھی ایک ملک دے دو۔ ابھی بھی مطلب 1930 میں جو مرحلہ شروع ہوا اس میں یہ پوری کوشش تھی کہ ہم ایک یونائٹیڈ کے اندر کوئی دو، ایون جیسے انگریزوں نے کہا کہ 2 ڈومینینز بن جائیں اور ان کے اندر دونوں کو انڈیپینڈنس دے دی جائے، اور کانسٹیٹیوشن ہو۔ تو کانسٹیٹیوشن کو حضرت قائد اعظم نے یہ کہا کہ یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا جب میجورٹی اپنی اکثریت سے جمہوریت کے بیس پہ اس کو بلڈوز کرے گی۔ جب 1937 میں، جس کا سر نے بھی ذکر کیا، جب الیکشن ہوئے اور اس میں مسلم لیگ نے تھوڑی نشستیں لی اور کانگریس جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ ابھری، اور ایون مسلمان اکثریت کے علاقوں میں بھی وہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس میں جو ظلم ہوئے اور اس میں جو کچھ کانگریس کی گورنمنٹ نے کیا، جیسے انہوں نے سب سے پہلے بندے ماترم کر دیا، اس کے بعد انہوں نے جو اسلام کی تعلیمات تھی اس کو ہٹانا شروع کر دیا، اس کے بعد جو ہندو کلچر تھا اس کو امپوز کرنا شروع کر دیا، اسکولوں کے نصاب میں تبدیلیاں شروع کر دی۔ سارا ان کا ایک ڈائمینشنز تھی مختلف اپنا اطراف میں، جس سے سوسائٹی نے پورا ہندوائز ہو جانا تھا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہندو مہذبت تھی وہ 1915 میں بنی، جو RSS تھی جس کو ہم ساورکر کی پارٹی کہتے ہیں، ایکچولی ساورکر اس میں اس کی تھے بنائی کسی اور نے تھی، اور یہ انگریزوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ جائیں تو اقتدار ہمیں دے کے جائیں، مسلمانوں کو نہیں دینا، یا ایون کانگریس کو بھی نہیں دینا، ہمیں دے کے جائیں۔ کانگریس کی اور سنگھ پریوار کی، سنگھی بھی جس کو کہتے ہیں، ان کی لڑائی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ جو آج آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس میں کوئی بڑا میچ پڑا ہوا ہے، یہ میچ پرانا تھا۔ کانگریس جو ہے ایکچولی سافٹ امیج ہے ہندوتوا کا، ایکچولی ہے، ان کے بھی پالیسیاں یہ کی ہیں۔ بابری مسجد میں جو رام لیلا رکھے گئے تھے وہ ایکچولی کانگریس کے دور میں رکھے گئے تھے، اور جو بھی مسلمانوں کے بڑی بڑی کارنیج ہوئے، یعنی جیسے مختلف اس میں فسادات ہوئے، مسلم کش، وہ سارے کانگریس کے دور میں ہوئے۔ تو یہ کہنا کہ جی کانگریس کوئی بڑا سافٹ تھی، لبرل تھی، وہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کے پیچھے امیج وہی تھا۔ لیکن چونکہ اس نے اس کی بیس ایک انگریز نے رکھی تھی، وہ انگریزوں کے ذریعے سے ایک سافٹ امیج دے کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اس کو استعمال کیا اپنے لبرل چوغے کو۔ بالکل۔ اچھا، جب یہ چیز ہو گئی تو اس میں پھر قائد اعظم نے یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس پس منظر میں 1940 کی ریزولوشن پاس ہوئی۔ اچھا، اس کی جو حضرت قائد اعظم کی تقریر ہے وہ عمومی طور پر ہم نے 1-2 پیراگراف ہی پڑھے ہوئے جو عام طور پہ اخباروں میں بھی چھپتے، میڈیا پہ بھی زیر بحث آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تقریر کو پورا پڑھیں جو علامہ اقبال اکیڈمی میں بھی محفوظ ہے، کوئی اس کے 27-25 صفحے ہیں، تو اس میں قائد اعظم کی پوری تقریر ہے، اور اس میں پورا انہوں نے ویژن دیا ہوا ہے کہ کیسے ہم نے انڈیا میں ایک الگ ملک کو لینا ہے، اور جو ملک ہم لیں گے اس کی ہم نے تعمیر کیسے کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جی انگریزوں کو خوف تھا مسلمانوں سے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو مطلب کسی غلط کو تسلیم نہیں کرے گی اور صحیح کے لیے ڈٹ جائے گی۔ اور اسی پہ میکاولی نے برٹش پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی کہ اگر آپ نے مسلمانوں کو ان کے مرکز سے ہٹانا ہے تو آپ کو نئی نسل کو تبدیل کرنا ہوگا اور ایک سوشل، ایک تعلیمی انقلاب لانا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے اردو کو پس پردہ کر دیا اور انگریزی کو اپنا نافذ کر کے مختلف جگہوں پہ ہر جگہ پہ۔ تو 1947 میں جب مسلمانوں کو جب پاکستان ملا تو اس کے ریسورسز بڑے محدود تھے، ایون جو 55 کروڑ روپے کا فنڈ تھا وہ بھی روک لیا گیا تھا، جس کی جب گاندھی نے حمایت کی کہ دیا جائے اور کانگریس کی لیڈرشپ کو فورس کیا۔ بہت شکریہ صہیب صاحب، آپ نے کافی ڈیٹیلڈ اوور ویو شیئر کیا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سلمان سر، یہ بتائیے کہ جناح کی پرسنالٹی کا کیا رول تھا مسلمانوں کو قائل کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، کیونکہ جناح کی بہت ہی کرزمیٹک پرسنالٹی تھی اور پھر وہ ایک پائے کے وکیل تھے، بہت ہی آرٹیکولیٹڈ وہ ہمیشہ بات کرتے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا جی، جو مسلمانوں کے خلاف سرگرم عمل تھا، ان کی تنگ نظری تھی،
وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے. ان کو یہ پتہ تھا کہ مسلمانوں نے اس خطے میں 1000 سال تک حکومت کی ہے اور انہوں نے ان کے تابع بن کے نہیں رہنا. اور جب قوموں کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے نا, یہ جو دھکے پڑتے ہیں جی اس پہ پھر جدوجہد کا اور تحریک کے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک انگریز مورخ نے لکھا تھا قائد اعظم کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں, ہاں جی, اس سے کم ہوتے ہیں جو جغرافیہ تبدیل کر دیتے ہیں, اور کوئی گنے چنے افراد ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ کے اندر کوئی ملک کوئی مملکت مارز وجود میں آتی ہے. حضرت قائد اعظم وہ تھے, اس نے کہا جی, کہ انہوں نے تاریخ بھی بدل دی, جغرافیہ بھی بدل دیا, اور ان کی لیڈرشپ میں پاکستان جیسی مملکت مارز وجود میں آئی, ایک نظریاتی مملکت. دیکھیں بات یہ کہ جیسے میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ قائد اعظم اور حضرت اقبال, آپ ان کے خیالات, ان کے جذبات, احساسات, ان کا اندازہ لگائیں کہ وہ مملکت کیسی چاہتے تھے. ابھی میرے بھائی صہیب مرغوب نے جن حالات کا ذکر کیا جس میں مملکت مارز وجود میں آئی, اس کے بعد ہم نے تگودو کی, ہم نے جدوجہد کی, ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, اور وسائل نہ ہونے کے باوجود پاکستان نیوکلیر پاکستان بنا. اس کا مطلب ہماری ڈائریکشن درست تھی, ہمارے اندر ایک جذبہ اور ولولہ موجود تھا. اور خاص طور پہ جب وہ نئی نسل کا ذکر کر رہے تھے, نئی نسل کا شاعر تو حضرت اقبال تھے. جی, آپ دیکھیں کہ اصل سپیرٹ جو ہے اقبال نے نوجوانوں کے اندر پیدا کی. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پر اس تحریک میں جو اسلامیہ نے ہند کی تحریک تھی اس میں نوجوانوں کا ایک بڑا رول تھا. آپ ظفر علی خان کی شاعری دیکھ لیں, آپ حضرت اقبال کی دیکھ لیں, انہوں نے ایک تحریک پیدا کی نوجوانوں میں. اور نوجوانوں کے بارے میں ایک وقت میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے کالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت اقبال نے کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. تو بات یہ کہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں یہی دنیا کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے, یہی انقلاب لاتے ہیں, یہی تحریکوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اور پھر جب لیڈرشپ کی بات ہے, قائد اعظم کے بارے میں خود ہندو لیڈرشپ وہ یہ کہتی نظر آئی کہ اگر ہندو جو ان کے مورخین تھے انہوں نے لکھا کہ اگر قائد اعظم کی لیڈرشپ ہمارے پاس ہوتی تو بر صغیر تقسیم نہ ہوتا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لیڈرشپ کا سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے. بالکل. اور قائد اعظم کی سٹرگل کا ایک اور سب سے حسین پہلو یہ ہے کہ وہ کبھی جیل نہیں تھے گئے, وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے. اور انہوں نے جو دو قومی نظریہ اس کی ایک ایسی تشریح کی کہ لوگوں کو وہ اپیل کر گئی. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک جلسے کے اندر وہ خطاب انگلش میں کر رہے تھے تو ایک منچلا جو ہے وہ جھوم رہا تھا, تو کسی نے آگے اسے پوچھا کہ تمہیں قائد اعظم کی تقریر کی سمجھ لگ رہی ہے؟ جی. اس نے کہا جی مجھے سمجھ تو نہیں لگ رہی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ سچ کہتا ہے. لیڈرشپ کی سب سے بڑی کوالٹی یہی ہوتی ہے, سچ. اور سچ کے بارے میں بھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سچ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے, کہ آپ اسے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں نا وہ کہیں نہ کہیں سے منہ نکال کے مسکرا دیتا ہے. تو قائد اعظم کی لیڈرشپ میں اسلامیہ نے ہند نے جو جدوجہد کی اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. لیکن سہر میں یہ کہتا ہوں کہ آج کا مخاطب ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس پاکستان کی قیام کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ میں اپنی صحافت میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی جنہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے یا پاکستان سے زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اور آج کے پاکستان کو بھی قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر جو پاکستانیت ہے اس کا جذبہ پیدا کریں. اور کوئی مایوسی والی کیفیت نہیں ہے. پچھلے 8-10 سال کے اندر ہماری نوجوان نسل کے اندر ایک نفرت, ایک انتقام کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے کہ نوجوانوں کو تو ہم نے بروئے کار لانا تھا استحکام کی منزل پہ لے جانے کے لیے, لیکن اس نفرت نے
ایک تفریق پیدا کی ہے. ہم ایک قوم سے ایک ہجوم میں تبدیل ہو گئے ہیں. آج ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے جو اس ہجوم کو دوبارہ قوم میں تبدیل کر پائے, اور جس دن ہم قوم میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی منزل پہ پہنچے گا. اور دنیا کو اس بات کا ادراک ہے. آخر آپ کا ایٹمی پروگرام ان کو کیوں ہضم نہیں کر پاتا, اور آپ کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ہمیشہ سے ایک رائے دیتا ہوں کہ آپ کا نیوکلیر پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی اگر کسی ایک ملک کو پتہ ہے نا کہ اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے تو وہ صرف ہندوستان ہے. اور ہندوستان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی, دو قومی نظریہ کی سب سے بڑی جو کامیابی یہ ہے کہ آج ذرا ہندوستان کے حالات دیکھیں کہ وہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, وہاں پر سکھوں کے ساتھ باقی جو اقلیتیں ہیں انہوں نے جینا جلن کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ وہ مائنڈ سیٹ جو پہلے وہ بروئے کار لا رہے تھے مسلمانوں کے خلاف اب دیگر اقلیتوں کے خلاف, لہٰذا وہاں پر ایک انریسٹ موجود ہے. اور دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھارت میں اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں, وہ جو شائننگ انڈیا کے نام پہ برسکدار آئے تھے انہوں نے اپنی اقلیتوں کا جینا دوبر کر رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت انگریز جو لیڈرز تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ جناح کو روکا جائے. انفیکٹ اگر ہم لوگ شملہ پیکٹ کی بات کریں یا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بھی کافی رول تھا اس میں, تو وہ چاہتے تھے کوئی بارگیننگ سچویشن کریٹ کر لی جائے. جناح نے ان کی اس آفر کو کیوں قبول نہیں کیا, کیا وجہ تھی؟ جی میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جب یوم پاکستان 23 مارچ کے بعد ایک کلیئر ڈائریکشن جب دے دی قائد اعظم نے اپنی قوم کو, اور وہ پہلے ایک ہجوم کا انہوں نے قوم بنایا کہ کس طریقے سے انہوں نے متحد کیا, تمام شعبہ زندگی کو انہوں نے خود اپنے ساتھ اس جد و جہد میں شامل کر کے ایک اس قوم کو اس کی جب منزل کا تعین کیا اور اس قوم کو اس کی طرف لے جانے کی جب انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی, تو نو ڈاؤٹ جب کیونکہ برٹش تو یہاں پہ بہت لمبے عرصے کے لیے رہنے کے لیے آئے تھے, وہ اتنا جلدی کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. تو اس لیے جب دوسری عالمی جنگ عظیم شروع ہوئی اور کانگریس نے بھی کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع کی, تو قائد اعظم نے اس وقت بھی یہ جواب دیا کہ تقسیم کرو اور پھر جاؤ. تو انہوں نے جو پارٹیشن کا جو نعرہ لگایا اس کو پورے طریقے سے انہوں نے لے کے جب چلے. ہندوستان برٹش گورنمنٹ نے بہت کوشش کی. انہوں نے 1942 میں سر اسٹیفورڈ کرپس کی سربراہی میں کرپس مشن بھیجا کہ کسی طریقے سے قائد اعظم کو, کیونکہ یہ جو پارٹیشن آف انڈیا کا جو نعرہ تھا یہ برٹش کے لیے بھی بالکل نئی ایک بات شروع ہو گئی تھی کہ وہ جو ہے نا کہ انڈیا کو جو وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان کو ایک یونٹی دی ہے مغل پیریڈ کے بعد, ہماری امپائر میں برٹش امپائر انڈیا بنا ہے. یہ قائد اعظم نے مقدمہ اس کا لڑا, اور اس کے بعد جتنی بھی ان کی طرف سے آفرز آئیں, کرپس مشن میں نے بتایا آیا, قائد اعظم نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے شملہ کانفرنس 1945 میں کی, اور جب قائد اعظم نے جب یہ لگا کہ ان کو کانگریس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلم نمائندے کا بھی وہ کرے, تقرر کرے, تو قائد اعظم نے اس کے اوپر پورا سٹینڈ لیا اور یہی مطالبہ کیا کہ آپ انتخاب کروا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کون سی ہے. اور 1946 کے جب انتخابات ہوئے تو جس طریقے سے مسلم لیگ نے کلیئر کٹ میجورٹی لی, اور اس کے بعد دیکھیں کیبنٹ مشن پلان آیا, تو کانگریس جو برٹش گورنمنٹ نے حتیٰ کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آخری وقت تک کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے قائد اعظم کو اس جو ان کا کلیم ہے جو دعویٰ کہ انڈیا کو تقسیم کیا جائے اس سے کسی طریقے سے دور کیا جائے, اور انہوں نے بہت سارے وعدے وعید کرنے کی بھی کوشش کی. لیکن قائد اعظم میں نے بتایا نا کہ وہ اپنا ایک مائنڈ انہوں نے تمام آپشن ایگزاسٹ کر لیے تھے. رہنے والے برٹش گورنمنٹ کا بھی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. 1935 کا آئین جو ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کیونکہ قائد اعظم صوبائی خود مختاری مانگتے تھے, 1935 کے آئین میں انہوں نے ایک طرف صوبائی خود مختاری دی لیکن دوسری طرف گورنر جنرل کو بہت امپاور کر دیا. اور اس کے بعد جو سبجیکٹس کی لسٹ آئی تو قائد اعظم نے اس کے اوپر بہت اعتراض کیا, اس آئین کو بھی ایک قسم کا انہوں نے اس کے اوپر کافی آبجیکشن کیا. تو قائد اعظم نے ہر وہ کوشش جو برٹش گورنمنٹ نے کی کہ کسی طریقے سے اس کو یا تو روکا جائے یا اس کو پرولانگ کیا جائے, تو قائد اعظم نے وہ بھی کامیابی نہیں ہونے دی. اور اس وجہ سے جب لارڈ ایٹلی نے 1947 کے شروع میں جب اعلان کیا کہ اگلے سال تک پارٹیشن ہو گیا اور 48 کے آخر تک, لیکن قائد اعظم نے اس کو مینیج کیا کہ نہیں, اس سے بھی بہت پہلے یعنی اگست میں ہی جو ہے نا آخر کار ان کے تمام جب جو 3 جون 1947 کا جب منصوبہ آیا تو قائد اعظم نے ان کی تمام جو کوششیں تھیں کہ کسی طریقے سے قائد اعظم کو جو ہے وہ پیچھے ہٹایا جائے, اس کو پرولانگ کیا جائے, تو انہوں نے اپنا مقدمہ, اور اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ نہ برٹش گورنمنٹ یہ چاہتی تھی نہ کانگریس یہ چاہتی تھی, ایک بندہ یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا, اور وہ الٹیمیٹلی اپنے اس میں جو جد و جہد میں وہ کامیاب ہوا, اور وہ قائد اعظم تھے.
سر آپ کی طرف آتے ہیں کہ سلمان سر نے ذکر کیا تھا کہ دو قومی جو نظریہ ہے اگر سپوز اس پر امپلیمنٹ نہ ہوتا تو آج کی کیا سچویشن ہوتی؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا ٹرکی سوال ہے کہ اگر نہ ہوتا تو آج کی کیا سچویشن ہوتی، لیکن اگر آج ہم انڈیا کو دیکھیں تو وہاں جو سچویشن ہے کم و بیش اسی طرح کی ہوتی ہے۔ انڈیا نے 1947 کے بعد سے ایک اسٹریٹجی خاص اڈاپٹ کی ہندوتوا نے، وہ یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقوں میں جیسا کہ اتر پردیش میں اور خاص طور پر جو اس کے آگے احمد آباد اور کانپور وغیرہ ہیں، بڑے بڑے وہاں پہ مسلم کچھ فسادات کرائے اور ان کو گھٹوس کی طرف دھکیل دیا مسلمانوں کو۔ اب جب ساورکر کو رہا کیا تھا 5 دفعہ انہوں نے جب معافیا مانگی تو ان کو آخر میں اس لیے رہا کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں ان کے باہر مظاہرے کریں گے، وہ جو اپنا ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اس کو زیادہ بڑھاوا دیں گے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کہا کہ ہم انگریزوں کا یہ مقصد پورا کرتے ہیں، انگریز ہمیں اس کے بدلے میں اقتدار دے کے جائیں۔ اور اس مشن میں وہ اپنے کامیاب تو نہیں ہو سکے، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب ہو گئے کہ جو زہر کے بیج انہوں نے بوئے تھے وہ اس وقت ایک اتنا بڑا تناور درخت بنے میں کہ بھوپال کے ایک گاؤں میں 17 بچوں کو اریسٹ کیا گیا، اور جس آدمی کے نام سے FIR درج کی گئی وہ شروع دن سے کہتا رہا کہ میں نے FIR درج نہیں کرائی۔ 7 سال کے بعد 2 بچے اس میں 12 سال کے تھے وہ رہا ہوئے، اس میں سے 4 لوگ ایسے تھے جن کی زندگیاں بدل گئیں، ایک کے باپ نے خودکشی کر لی، 3-4 جیلوں میں مر گئے۔ اسی طرح مطلب انڈیا نے پھر یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے انڈیا کے پاس لیڈرشپ کیوں نہیں ہے انڈیا میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی انہوں نے جو بھی تنظیم دیکھی کہ یہ ابھر رہی ہے اس پہ انہوں نے ایلیگیشنز لگایا کہ یہ پاکستان کی جنٹ ہے، فلانے کی جنٹ ہے، یہ ہے وہ، اور اس پہ بین لگانا شروع کر دیا۔ اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ تھی ایک انڈیا میں بنی، سورت میں مطلب گجرات کے ایریا میں، کیونکہ اس میں کافی ایک مسلمانوں کا انفلوئنس تھا اپنا مغل بادشاہوں کے زمانے سے، تو وہاں پہ جب یہ تنظیم بنی، یہ بنی جواب میں بجرنگ دل اور RSS کی جو ذیلی تنظیمیں تھیں ان کے جواب میں، کیونکہ یہ وہاں پہ مسلمانوں کو بہت کرش کر رہے تھے، تو نوجوانوں نے اکٹھا ہو کے چاہا کہ ہم ہندوؤں کا مقابلہ کریں گے۔ ہندو مینس انتہا پسند ہندو، سب کی میں بات نہیں کر رہا، اچھا ان کا مقابلہ کریں گے، تو انہوں نے انہی کو دبا لیا، انہی پہ ایلیگیشنز لگائے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جس نے وہ تنظیم بنائی، جس کو ہیڈ کہا گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، وہ امریکہ میں آج بھی پروفیسر ہے اور اس کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے انہوں نے، ابھی آپ دیکھیں کہ اعظم خان ہے ایک بہت بڑے لیڈر تھے وہاں کے، اس کو انہوں نے اریسٹ کر لیا کہ جی انہوں نے 11 سال پہلے ایک تقریر کی تھی۔ اب 2-3 روز سے انڈیا میں ایک بحث چل رہی ہے کہ ایک اور مسلم لیڈر ہیں توقیر صاحب، جو مطلب امام احمد رضا بریلوی کے خاندان سے، ان کے گرینڈ، ان کو بھی اب انہوں نے کئی برس پرانے مقدمے میں اندر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی لیڈرشپ کو انہوں نے روک دیا۔ اور پولیٹیکل جو دیکھیں کسی بھی ملک میں اگر آپ نے سماجی طور پر ترقی کرنی ہے، معاشی طور پر آپ نے حقوق لینے تو آپ کو سیاسی حقوق درکار ہوں گے۔ بالکل انڈیا میں اس وقت 1.6% عہدوں پہ مسلمان ہیں، جو ان کی IAS سروس ہے اس کی 181 ممبروں میں سے 16 کے قریب مسلمان ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے جوڈیشری میں دیکھ لیں، جوڈیشری میں ایک بھی جج سپریم کورٹ میں مسلمان نہیں ہے۔ سر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج ہم ناظرین 23 مارچ کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے کہ جناح کا ویژن کیا تھا، کیا وہ سوچ رہے تھے جب انہوں نے بنیاد رکھی اس پاکستان کی، تو آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ آج کا جو نوجوان ہے یا ہماری جو فیوچر جنریشن ہے، ان کے لیے آج کے دن کی اہمیت کو جاننا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آج سب سے بڑی ضرورت ہی یہ ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو پاکستان، تحریک پاکستان سے ہم آہنگ کریں، اور انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مملکت کیسے وجود میں آئی ہے، یہ کتنی قیمتی ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، ایک بڑی ہجرت ہوئی تھی اس کے لیے، لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں پاکستان کے اندر آئے تھے۔ پھر نئی نسل کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ پاکستانی قوم ایک غیر معمولی قوم ہے، کہ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا کہ 14 اگست 1947 کے بعد آئے تھے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو پنز نہیں تھی، تو کانٹوں کے ذریعے، اس کے بعد پاکستان کہاں پر پہنچا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کمپیریزن کر لیں دنیا کے اندر،
میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان تو اتنا آگے نہیں گیا، ہم آگے چلے گئے. آج پاکستان تو ایک بڑے کرائسس سے دو چار ہے، یہاں کے لوگ امیر ہو گئے لیکن پاکستان غریب ہوتا گیا ہے. اور یہ نوجوان ہیں. میں آپ کو پورے وثوق سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے دنیا بھر کی نوجوان نسل سے زیادہ ذہین ہے، زیادہ محنتی ہے. البتہ وہ امبیشیس ضرور ہیں اور ایک منظم پلاننگ کے تحت پاکستان کے نوجوانوں کی ڈائریکشن بدلی گئی ہے. دیکھیں سحر، جب ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں پاکستان کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا، نظریہ پاکستان کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا، اور حضرت اقبال ہماری زندگیوں میں رچا بسا ہوا تھا. اور ہمیں جو انعامات ملتے تھے ڈاکٹر صاحب، وہ بال جبریل ملتی تھی، بانگ درا ملتی تھی. ہمارا اقبال کہاں چلا گیا؟ ہمارے اقبال کو ہم میں سے کیوں نکالا گیا؟ یہ ایرانی تو ان کو پوچھتے ہیں. دراصل اقبال جو ہے وہ آزادی کا شاعر ہے اور وہ آزادی کی ترغیب بھی دیتا ہے، ان کے اندر تحریک بھی پیدا کرتا ہے. آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو کیا میسج جانا چاہیے. پاکستان کی نوجوان نسل آج کے پاکستان کو سب سے زیادہ جو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ جی آپ سیاست میں جائیں، میڈیا میں چلے جائیں، اینکر بن جائیں، وکیل. آج کے پاکستان کو سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہو. آپ کا سائنسدان ایک پاکستانی سائنسدان ہو، پاکستانی سیاستدان ہو، پاکستانی وکیل ہو، پاکستانی ڈاکٹر ہو، پاکستانی انجینئر ہو. آپ ذرا دنیا میں جا کے تو دیکھیں کہ وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ سر کڈویں، کہ آپ جب پاکستانی کو دیکھیں گے تو پاکستانی اپنی اس کمیونٹی میں ڈومینیٹ کرتا نظر آئے گا. دنیا کے بڑے بڑے قابل جو ڈاکٹر انجینئر دنیا بھر میں وہ پاکستانی ہیں. لیکن سحر بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہماری نئی نسل اپنی جو اہلیت، اپنی قابلیت کو پاکستان کے لیے بروئے کار لانے کی بجائے وہ باہر کا رخ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر ایک قوم اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نوجوان نسل کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا مستقبل اس پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. اور اگر ہم نوجوان نسل کے اندر یہ تحریک اور جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پاکستان ترقی یافتہ اقوام کی صف میں بھی کھڑا ہوگا، ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، ہمارے اندر جذبہ بھی موجود ہے، اسپرٹ بھی موجود ہے. بالکل، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب آپ نے ذکر کیا تھا کہ خواتین کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا اس قرارداد کو منظور کروانے میں. امجدی بیگم جیسی خاتون اور پھر اور بھی خواتین تھی جنہوں نے بہت جد و جہد کی اس قرارداد کو پاس کروانے میں. تو ان کے بارے میں بتائیے کہ خواتین کا کیا رول تھا اور آج کی خواتین کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ ایک بڑا حصہ ہے ہمارے ملک میں خواتین کا. جی، قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ تحریک کو اس بنایا، تحریک پاکستان کو، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ کوئی تحریک جو ہے وہ خواتین کی موجودگی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اس لیے انہوں نے 1937 میں خواتین کا جو ونگ بنایا اور اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت میں جس طریقے سے خواتین کو انہوں نے آن بورڈ لیا اور اس طریقے ڈیفنس کونسل میں جہاں آرا شاہ نواز کو نامزد کیا، بیگم سلمہ تصدق حسین صاحبہ اس میں تھیں، بیگم محمد علی جوہر صاحبہ، یہ بہت ایسی ہراول دستہ خواتین کا. اور اس سے پورا ایک جس طرح کہتے ہیں نا پورے معاشرے میں جو پیغام پہنچا پاکستان کا، تحریک پاکستان کا، وہ خواتین کی وجہ سے جب گھر گھر پیغام پہنچا. اور ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ یونینسٹ پارٹی کے خلاف جب موومنٹ چلی لاہور میں اور جس طریقے سے پنجاب میں، تو اس کو خواتین نے بہت زبردست طریقے سے جو ہے انہوں نے ایک مہمیز دی ایک پوری تحریک کو اور ایک جوش و جذبہ پیدا کیا. اور جب یہ گھر گھر پیغام پہنچانے میں قائد اعظم نے دیکھنے بڑے اسٹریٹجک طریقے سے خواتین کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پیغام گھر گھر نہیں پہنچے گا، جب تک بزرگوں تک، بچوں تک، ہر بندے کی زبان پہ یہ نعرہ نہیں آئے گا کہ ہمیں پاکستان چاہیے. اور اس میں اس لیے انہوں نے خواتین کو چنا. اور اس لیے انہوں نے دیکھیں کہ جس طرح محترمہ فاطمہ جناح کو ہر جگہ پہ، ہر قدم پہ انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ خواتین اتنی ہی شراکت دار ہیں اس پاکستان بنانے میں. اور اب آج جب پاکستان بن گیا تو اس کو استحکام دینے میں، اس کو آگے بڑھانے میں بھی خواتین کو اتنا ہی کردار لانا ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خواتین ہر شعبہ زندگی میں یہ کردار دے رہی ہیں اور یہ کردار ہمیں ان کو مزید بڑھانا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ہماری اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی، ہماری اپنی مذہبی زندگی سے بھی اور سیاسی تحریک سے بھی، جس کا آج ہم 23 مارچ کا حوالہ دے رہے ہیں، ہر جگہ پہ، ہر قدم پہ ہمیں خواتین کے کردار کے بغیر آپ کوئی مشن کامیاب نہیں کر سکتے. اور اس وقت بھی پاکستان کو اگر ہم نے کامیاب بنانا ہے تو یہ گھر ہے، پاکستان بھی ایک گھر ہے، تو اس گھر کو بھی خواتین کو ان کا کردار دے کے
اور ان کو ترقی میں کردار دے کے تب ہی ہم اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں. بالکل، پاکستان کی خوشحالی کے لیے خواتین کو امپاور ہونے کی ضرورت ہے، اور آج کے ڈائنامکس ہم دیکھیں تو بہت اچھے ڈائنامکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑے عہدوں پہ خواتین آج کل کام کر رہی ہیں. سہیب صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک مرر ہوتا ہے. میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے ہمیشہ سے اب تک، اور میڈیا کی وجہ سے ہی ہم لوگ اپنے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک میڈیا کا کیا کردار رہا ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، جو تو پرنٹ میڈیا تھا نا، اس میں بڑے سلجھے ہوئے لوگ آئے. اب میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، ویسے ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو لوگ آئے ان کو بڑا سوچ سمجھ کے لکھنا پڑتا تھا. میں خود جب اخبار میں کام کرتا تو بڑا دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ اس جملے کا کیا امپیکٹ آئے گا سوسائٹی پہ، اور اس کا نتیجہ ہمارے اوپر کیا نکلے گا. اور چیک اینڈ بیلنس میڈیا پہ جو تھا، سیلف چیک، وہ ختم ہو گیا. جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر اب بھی چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. مین اسٹریم چینلز میں ان کے اندر چیک اینڈ بیلنس موجود ہے. ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے میڈیا میں. آپ ویسٹ میں جائیں، میں امریکہ میں رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ کسی اخبار میں مجھے جو ان کے ٹیبلوئڈ ٹائپ یا لوکل نیوز پیپر تھے اس میں ہوتا تھا کہ یہ اپنا کرائم ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ نیگیٹو چیز ہو گئی، یا فلاں آدمی ویلر ڈیلر ہے یا کچھ بھی ہے. اچھا، یہ چیزیں وہاں پہ بڑا اخبار کے اندر کہیں ہوتی تھیں. لیکن ہمارے یہاں اگر یہ چیزیں بہرحال ہائی لائٹ نہیں ہوں گی تو سوسائٹی کے وہ لوگ جو سو رہے ہیں، جن کو جاگنا چاہیے، وہ شاید نہ جاگیں. تو اس لیے ہمیں ان خبروں کو بھی ایک پلیس دینی چاہیے. جیسے کہ سر نے بتایا کہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے یہاں پر، اور ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے. میڈیا کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ آج کل ہمارے پاس بہت بڑا چیلنج ہے کہ میڈیا پر جو ڈس انفارمیشن کی جو ایک فضا ہے اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے، اور میڈیا لاز اینڈ ایتھکس کا جاننا ہر شہری کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ ذرا تحریک پاکستان میں میڈیا کا کردار دیکھیں جی، کہ لوگوں کے اندر تحریک پیدا کرنے میں زمیندار کا، ہمدرد کا، کامریڈ کا اور بہت سارے اخبارات تھے. انہوں نے اپنا ایک رول ادا کیا، اور یہ قوموں کو بنانے میں، ملکوں کی تعمیر میں میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے. دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا میں آئے، لیکن آج جو پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار ہے اس میں ایک بڑا رول سوشل میڈیا کا ہے، اور ہم سوشل میڈیا کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پلینڈ، اور پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہا. یہ اکاؤنٹس بنے باہر ہوئے ہیں، کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور آپ کا دشمن جو ہے، جسے آپ کا نیوکلیر پروگرام ہضم نہیں کر رہا ہے. اور ہم جب ہمیشہ یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان کا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، تو وہ تو دشمن کرنا چاہتا تھا. ہم نے کون سی ایسی کمی اندر سے چھوڑی ہے جو دشمن پوری کرے گا؟ آج جو دہشت گردی ہے، آج جو شدت پسندی ہے، آج جو انتہا پسندی ہے، اس کے کلا کما میں بھی میڈیا کا ایک رول ہونا چاہیے تھا، اور میڈیا نے رول ادا کیا. آپ کی اب یہ بات درست ہے کہ جی چیک اینڈ بیلنس سے کیوں کر قائم نہیں ہو سکا. سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا ایک کردار ہونا چاہیے تھا. کچھ قوانین انہوں نے بنائے، مجھے یاد پڑتا ہے پچھلی حکومت کے دور میں. دیکھیں، بعض یہ کہ قانون وہی ہوتا ہے جو نتیجہ خیز ہو، جس کو آپ بروئے کار لا سکیں. پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اندر جو رجحان دیکھنے آ رہا ہے، ابھی نوجوانوں کے اندر نفرت کی بات کر رہا تھا کہ نفرت کس نے بھری ہے. ہم جب دشمن کو کہتے ہیں، ہم ذرا اپنے گریبانوں میں منہ جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم کسی اور ایجنڈا پہ کاربند تو نہیں ہے. جب تک کہ میڈیا کا رول بھی تب درست ہوگا جب ہمارے اداروں کی ڈائریکشن بھی درست ہوگی، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی بھی قائم ہوگی، اور پاکستان کی سٹیٹ جو ہے ایک ذمہ دار سٹیٹ. دیکھیں، بات یہ کہ جب میں بار بار یہ کہتا ہوں نا، مجھے بڑا فخر ہے کہ جی ہم نیوکلیر پاکستان ہے، تو نیوکلیر پاکستان میں اس لیے پرعزم ہوں کہ ہمارا دشمن جو تھا، ہمیں یاد ہے کہ ہر چوتھے روز واگا بارڈر پہ آ جایا کرتا تھا. لیکن جب سے نیوکلیر پاکستان بنا ہے اس کے بعد اسے ضرورت نہیں ہوئی. یہ بالا کوٹ پہ اس نے 3 سال پہلے شرارت کرنے کی کوشش کی تھی، تو پاکستان کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر انہیں ان کی زمین پہ ان کے طیارے دے مارے تھے، اور یہ ان کے لیے ایک میسج تھا. دیکھیں، ہمارے پاس قدرت کا دیا سب کچھ موجود ہے، ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں، ہمارے پاس ذہین نوجوان نسل ہے، ہمارے پاس ایک باشعور قوم ہے، لیکن ہمارے اداروں کو اپنے مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ایک آئین پاکستان نسخہ کیمیا کے طور پہ موجود ہے. ہمارے ادارے خود کو اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے درست نشاندہی کی ہے
کہ میڈیا کی ڈائریکشن بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. سہیب صاحب درست کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا, آج چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں, میں پھر نوجوان نسل کو کہوں گا کہ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے, وہ ایک جرنلسٹ ہے, وہ اپنا کام کر سکتا ہے. یہ جو کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں اور اسرائیل نے جو ظلم اور بربریت کی تاریخ رقم کی ہے اور پاکستان کو ایک خوشحالی اور ترقی کے عمل سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل کو بروئے کار لائیں. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. سر, آج کے حوالے سے میسج آپ دینا چاہیں فیوچر جنریشنز کو, ہمارے ینگسٹرز کو؟ پیغام یہی ہے کہ یہ گھر ہے آپ کا, آپ نے ہی اس کو سنبھالنا ہے, آپ نے ہی اس کو چلانا ہے. تو آپ کو یہ فیلنگ اس لانی ہوگی اپنے اندر کہ یہ آپ کا گھر ہے, آپ نے اس کو سنبھالنا اور چلانا ہے. سہیب صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ دیکھیے, حضرت قائد اعظم نے اپنی اسپیچ میں نوجوانوں سے, خواتین سے, صنعت کاروں سے یہ امید لگائی تھی کہ آپ پاکستان کی تعمیر نو میں بڑا مثبت کردار ادا کریں گے اور بہتر کردار ادا کریں گے, اپنے آپ کو یونائٹ کریں گے, انرجائز کریں گے تعلیم کے ذریعے سے. اور وہی میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو قائد اعظم نے کہا اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. بالکل, بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کا. اور آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ینگسٹرز دیکھ رہے ہوں گے ان کو آج کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلا ہوگا, کیونکہ یہ روز نہیں ہوتا کہ اس طرح کے پروگرام ہوں اور ہم لوگ پاکستان کی ہسٹری کے اوپر بات کریں. جی ناظرین, آج 23 مارچ ہے اور آج ہماری پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی. آج کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ہم اس میسج پر اختتام کرتے ہیں اس پروگرام کا کہ ہمیں جناح کے میسج کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے, جناح کے ویژن کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور اس ملک کی خوشحالی کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا ایک مثبت کردار ادا کرنا ہے. اپنی ہوسٹ سحر غفور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. رمضان پاکستان، رمضان